ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں، آخر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وبحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس۔ شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے۔ اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے۔ یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آئے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہے۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہو، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانے جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا۔ کفار و مشرکین کے تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹھ دکھا کر جو نکل چکے ہیں۔ دوسرا
مرحلہ آئے گا دوسرا پڑاؤ، ایک بہت سخت اسٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں گے۔ سوچو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بچے کتنے ہیں؟ 1/3۔ لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے، یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری تہائی حصے کو فتح مبین عطا فرمائے۔ فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ اخیر کا 1/3 حصہ ہوگا۔ اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے، تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے۔ یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزو، انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے، وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے۔ اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی۔ اور دوسری آزمائش تو یہ ہے، بچے آدھے تھے، اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے۔ کبھی میرا عزیز دوست، کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر، کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا، ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے، میں کیا کروں گا؟ میرے عزیزوں، جو اخیر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی، اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی، اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ اور یہ چیز ملحمت الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی، جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے، تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو۔ یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی، لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزوں، ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں۔ مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی۔ اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا، 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں، اتنا تو بگڑ چکا پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا، پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے، کچھ نہیں ہوتا، ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا، ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو، اور وہاں تو بچے مرد تو مرد، عورتیں، آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں۔ سلام ان بہنوں کو، آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے، تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں۔ یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو، بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو، جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی، جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی، بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزو، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں، وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں۔ وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزو، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے۔ اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے ہیں، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے، ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے۔ اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں، ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے، یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا،
جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالے. تجارت اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے نماز کے بعد سب سے افضل عمل حلال رزق کی تلاش کرنا. نماز اہم العبادات، افضل العبادات ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں یوں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو. نماز کے بعد حلال روزی تلاش کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے بھی ہے. اسلام میں ایک عبادت ہے یہ. تجارت کرنے والا اس کو دنیا پرست اس وقت کہا جائے گا جب اس کے سینے پر، اس کے دل پر دنیا غالب آ گئی، مال غالب آ گیا اور اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہو. ورنہ وہ ذکر الہی کے ساتھ 24 گھنٹے تجارت کر رہا ہو تو وہ دین میں ہی ہے، وہ عبادات میں ہی ہے. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا تھا کہ میں گھروں کی تعمیر کرتا ہوں، معمار ہوں، مستری جس کو آپ کہیں گے، میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ. اور ایک صحابی نے کہا میں درزی ہوں، کپڑے سلتا ہوں. تو ان کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرا کیا انجام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میں مال کی تجارت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر 2 چیزیں تو قائم رکھتا ہے زندگی میں، سچ بولنا اور جھوٹی قسم نہ کھانا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے. یہ ہر تاجر کے لیے یہ 2 چیزیں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. باقی سب کے لیے ہے، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن تاجر اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور وہ 2 شرطوں میں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں. ایک، جھوٹ بول کر تجارت نہ کرے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے، اور اپنے مال کو بیچنے میں قسم نہ کھائے. جیسے سارے اکثر لوگوں کا ایک طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ قسم کھا کر کے اپنے مال کو پکا کر دکھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ مجھ کو اتنے میں پڑا ہی نہیں ہے، یہ اتنے کا مجھے پرورتا ہی نہیں ہے، فلاں فلاں، یہ جو جملے تاجروں کے اندر مشہور ہیں. ہاں اگر ان چیزوں سے وہ بچ گیا. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے پورے زمین پر اتارے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج میں رکھے ہیں. جاب کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت والے، جتنے بھی کام ہیں ان میں برکت کا ایک حصہ، اور تجارت میں 9 حصے اللہ نے رکھے. برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے. اسی لیے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا سا بھی حصہ کیوں نہ ہو تجارت کرو، چاہے وہ ٹوپی بیچنا ہو کہ مسواک بیچنا. تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نوکری پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. نوکری کرنے والا، ایک جاب کرنے والا کسی بڑی کمپنی میں ہو، چھوٹی کمپنی میں ہو، اور ایک تجارت کرنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کی فکس اماؤنٹ آتی ہے. اس کی اگر سیلری 50,000 ہے تو وہ 50,000 مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اس کو مل جانی ہے. اس کی تنخواہ اس کو پکی ہے. تو جاب کرنے والے کی تنخواہ اس کو پکا ملنے والی ہے، اسی لیے وہ زیادہ ٹینشن لیتا ہی نہیں، اس کو کسی کی فکر نہیں. مہینہ ختم ہوتے میری سیلری آ جائے گی. گورنمنٹ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے ہیں. بالکل آرام سے، ان کو کوئی دوسری چیزیں چاہیے نہیں. بھائی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، مہینے کے ختم میں میری 50,000 1,00,000 سیلری آ جاتی. ان کو نہ فاتحہ درود کی ضرورت ہے، نہ گھر میں کچھ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ آ رہی ہے. اور ادھر تاجر کا حال یہ ہے 50,000 بھی کسی بزنس میں لگایا تو روز دل دھڑکتا رہتا ہے، لگ کے آئے گا کہ ڈوب جائے گا، یہ ڈوبے گا کہ آئے گا، ڈوبے گا کہ آئے گا. روزانہ یہ دعاؤں میں بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، فاتحہ درود بھی گھر میں ہے، اور اللہ سے لگا ہوا ہے کہ مولا میرے مال کو نقصان ہونے سے بچا لے. تو اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نوکری پیشے والے سے زیادہ تاجر کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے. ڈوبتا ہے تو بھی فائدے میں آتا ہے، تو بھی اللہ کے حوالے وہ کر دیتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے
بہت ساری جگہوں پر جاب کرنے والے لوگ مسجدیں کم بنائیں، تجارت پیشہ والے لوگ اکثر مسجدیں بھی قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سچے ایماندار تاجروں میں آپ سب کا بھی شمار فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے خود بھی تجارت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 12 سال کی عمر میں تجارت کے سفر پر نکلے تھے۔ 12 سال کی عمر میں پہلی تجارت کا سفر آپ نے کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں قدم رکھا ہے وہ میدان کبھی برکت سے خالی ہو نہیں سکتا۔ آج میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع دینے والا ہے لوگوں کو اس کا، اور جو کچرا ہے اس کا۔ قرآن کہتا ہے، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد میں، اللہ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کے چلا جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہیں؟ جھاگ جو سمندر کے اوپر آ جائے، کف جس کو کہیں، فینا کہتے ہیں، کئی جگہ پر الگ الگ باتیں ہیں، جو ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ وائٹ وائٹ تو دکھتا ہے لیکن وہ اڑ جاتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھاگ اڑ جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، وہ زمین میں قائم رہتا ہے۔ نفع دینے والے بنو، جھاگ نہ بنو۔ جو کسی کام کی ہی زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی گزار کے فائدہ بھی کیا؟ اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی ایسا کام کر جاؤ جو امت کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے۔ ہمارے پاس آج وہ تاریخیں موجود ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اچھا، اس کا ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جب تک قیامت تک اس ایجاد کیے ہوئے طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب بھی ایجاد کرنے